الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی 104 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول بیان کیے جن کو اختیار کر کے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے اور صحیح صراط مستقیم کے راستے پر چل سکتا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر یہ تھا کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، اور اسی طرح تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقہ میں پڑ گئے، جو جدا جدا ہو گئے، واختلفوا اور وہ خلاف ہو گئے ایک دوسرے کے، یا انہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءہم البینات ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ایک دفعہ فرقے کے اندر پڑنے سے منع فرمایا اور ساتھ ہی تنبیہ کر دی مسلمانوں کو کہ تم نے ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو تم سے پہلے تفرقہ بازی یا فرقہ بندیوں کا شکار ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ ان لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کے اندر آپس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا تھا اور اب بھی ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کی فرقہ بندیوں کی طرح اپنے اندر فرقہ بندیاں نہیں بنانی اور ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ تفرقوا واختلفوا ایک دوسرے کے وہ خلاف بھی تھے، ظاہر ہے تبھی فرقہ بنتا ہے۔ من بعد ما جاءہم البینات اور یہ اختلاف جو ان کا تھا اور یہ جو فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے یہودی اور عیسائی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا یا ان کے پاس حق پہنچا نہیں تھا اور انہیں حق کی پہچان نہیں ہو رہی تھی اور اس طرح وہ ان کے سامنے کوئی صحیح چیز نہیں آ رہی تھی، بلکہ قرآن نے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے کہ من بعد ما جاءہم البینات، دلائل آنے کے بعد، ان کے پاس واضح نشانیاں اور دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے تفرقہ اختیار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائی جو ہیں اہل کتاب، ان کے اندر جو فرقہ بندیاں تھیں وہ محض حق کو نہ سمجھنے کے حوالے سے نہیں تھیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر ضدم ضدہ ان چیزوں کا شکار ہو گئے تھے اور آپس میں انہوں نے اختلاف کیا اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے جان بوجھ کر۔ دلائل ان کے پاس آ چکے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، اور اس چیز کو قرآن نے کئی ایک مقامات پر مختلف طریقوں کے ساتھ وضاحت اس کی ہے کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف تھے اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ تفرقے کا شکار ہوئے، اور پھر ان کا انجام بھی آگے بیان کر دیا، اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔
اب معذرت کے ساتھ اس امت میں بھی یہ بیماری آن پڑی۔ جتنا تاکیدی حکم تھا کہ تم نے تفرقوں میں نہیں پڑھنا، فرقہ بندیوں کے اندر تم نے نہیں جانا، اتنا ہی مسلمان اس بیماری کا شکار ہوئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں منع کر دیا، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 یا 72 فرقے تھے، اس طرح نصارہ کے بھی، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، اس کی نشانی یہ بتا دی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس طریقے پر چلتی ہوگی وہ جماعت جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی عین کتاب و سنت اور قرآن و سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے یہ موجودہ دور میں جو تفرقہ بازی پھیل گئی ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر امت کے اندر ایک بہت بڑی دراڑیں جو پڑ گئی ہیں، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے امت مسلمہ کو، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور کافر کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل ان چیزوں کا شکار ہوئے اور پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، اس طرح آج مسلمان بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن متحد نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اتحاد نہیں ہے، ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہونا چاہتے۔ جب قرآن ہمارا ایک ہے، سنت پیغمبر کی ایک ہے، اللہ کا نبی ہمارا ایک ہے، اور اسی طرح رب ہمارا ایک ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اختلاف کر کے ایک دوسرے کو کافر سمجھنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ کہے کا اسلام ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں اختلاف آپ کریں، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کسی دوسرے سے اس اختلاف کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے میں، استدلال میں، حدیث کوئی کی سمجھ کسی کو کسی طرح آئی، کوئی اس پر عمل کر رہا ہے، کوئی دوسری حدیث پر عمل کر رہا ہے، تو آپ اختلاف رائے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں اور میں قیامت تک صحیح رہوں گا، میرے فرقے کی ہر بات ٹھیک ہے اور تمہارے فرقے کی ہر بات غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض چیزیں ان میں اچھی ہوں گی وہ بھی قبول کریں، اور بعض اپنی خامیاں اور غلطیاں بھی تسلیم کریں جس پر آپ کی چیزیں قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں۔ بیس قرآن اور حدیث ہے، اس سے باہر جو جائے گا اس کا انجام یہاں پہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت، پس جو لوگ، جن لوگوں کے چہرے نسودت وجوہ، سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا قیامت یاد کروائی جا رہی ہے کہ قیامت والے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ بعض چہرے جو ہوں گے وہ ہوں گے سفید اور اکثر سیاہ ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے ہوں گے ان سے یہ خطاب ہوگا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو یوں لگ رہا کہ یہ آیت مرتدین کے خلاف ہے، جو اسلام قبول کر کے پھر گئے اور بعد میں انہوں نے توبہ نہ کی، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کر گئے تھے۔ لیکن اس سے مراد، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام کافر بھی ہے، کیونکہ ہر شخص نے عالم ارواح کے اندر رب سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور اقرار کر رکھا ہے، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ نے جب پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا جی آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ کی ہم عبادت کریں گے۔ تو دنیا میں آ کر جس نے کفر اختیار کر لیا، یہ اقرار
اسے یاد بھی دلایا جاتا رہا، قرآن بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اڑا رہا ضد پر یا کسی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہوا، تو وہ بھی ایمان لانے کے بعد ہی کافر ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے نصرانی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں اور دیگر مذاہب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اصل بیس تو اسلام ہی ہوتی ہے جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو شعور بخشا ہے اس کو استعمال نہ وہ کر سکا، تو وہ بھی ایمان لانے کے بعد ہی سمجھ لو کہ کفر ہوا ہے اس سے، اور اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا کہ قیامت والے دن اسے بھی اس کفر کے بدلے عذاب دیا جائے گا۔ آگے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دیکھیں دونوں گروہوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سیاہ چہروں والوں کا، چہرے والوں کا، اور سفید چہرے جن کے ہوں گے، دونوں کا انجام بیان کر دیا ہے کہ ان کو کیا ملے گا، اور یہ بھی اللہ کی سفید چہروں والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی ہمارے نصیب میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لکھ دے۔ آگے جی، تلک آیات اللہ، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، جنہیں ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یرید، ارادہ رکھتا، ظلمًا، ظلم کا، للعالمین، جہان والوں پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بھی بیان ہوا اس کی یوں سمجھے بھی تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کے لیے یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بار بار کہتے ہیں مختلف مقامات پر کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پڑھنا یہ ہے کہ نازل کرنا بالحق، کی حق کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق ہے، بالکل پکی باتیں اور پکی خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا جہان والوں پر، اس سے مراد پیچھے اسی صورت میں شاید جہاد کے حوالے سے جو حکم ہوا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی جہاد ظلم ہے، تلوار اٹھانا یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظالم پر اٹھتی ہے اور مظلوم کی حمایت میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب عالم الغیب ہے اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے تو اسے کسی پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت۔ لہٰذا یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا کنسیپٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے یوں سمجھیں کہ مظلوم کی حمایت میں ہے، جن کا حق دبایا جاتا ہے، غصب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اسلام اس کو لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے، مارنے مرانے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں جو اکڑتا ہے، آگے سے ظالم بنتا ہے، تکبر کرتا ہے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسلام اسے اس سے بدلہ لینا بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جہاد، جو ظالم کے خلاف ہے، مظلوموں کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کے خلاف ہے، اور نہ ہی ماننے والوں کے خلاف ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اس جہان میں بھی عزت، شفا، صحت، عافیت، برکت، رحمت کا باعث بنائے، اور اگلے جہان میں بھی قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، جنت الفردوس کا باعث بنائے، اور ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔